الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ پنکھے بند کر دیں، آپ تو چل رہے ہیں۔ چند سوالات ہیں اور یہ کرنے چاہیے، اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ انسان کو اویئرنیس ہو جاتی ہے اور معلومات ہو جاتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آدمی کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کھانا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، بعض ایسی ہیں کہ ان کو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہیں۔ عام طور پہ ایک چیز بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اوجڑی کہتے ہیں یا اوجری کہتے ہیں، جو بھی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر وہ جو کو جانور یا کھاتا ہے وہ سارا اس میں جمع ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ کبھی دیکھیں، کبھی آپ نے کھول کے دیکھا ہو تو اس کے اندر وہ اس کا پخانہ بھی یعنی گوبر شوبر سارا پڑا ہوتا ہے۔ اس کو دھویا جاتا ہے، دھونے کے بعد اگر جب پکتی ہے، اگر کسی کے گھر میں پکی ہو تو پورے محلے کو پتہ چلتا ہے گلی میں کچھ ہو رہا ہے، بڑی اسمیل اس کی آتی ہے۔ اگر اس کو بطور علاج کے کھائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر معدے کا مریض ہو اور وہ اوجڑی استعمال کرے یا اوجری تو اس سے معدے کی اس بیماری میں کمی آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ اگر وہ ماہر طبیب کہتا ہو یا اس کے اندر تجربہ ہو، اس سے واقعتاً بیماری میں فرق پڑتا ہو تو پھر اس کو بطور علاج کے کھا سکتے ہیں، ویسے نہیں کھانی چاہیے، مکروہ ہے۔ جس طرح عام مثال اس میں سمجھیں کہ دو پیالیاں ہیں چائے کی، ایک وہ جو صاف ستھری ہے، دوسری وہ جس میں مکھی پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح مکھی والی پیالی کی چائے پینا ایک صاف چائے کے ہونے کے باوجود ایک مکروہ ہے، اسی طریقے سے اوجڑی کھانا بھی مکروہ ہے۔ جو نفیس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی نفاست دی تھی، بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر سمیل سی محسوس ہو، پیارے آقا نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ اوجڑی کھانا بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے۔ بعض لوگ اس کو بطور علاج، خواتین بھی کھاتی ہیں اپنے بچے کے دودھ کے حوالے سے، ان کے تجربے میں ہوگا۔ اس طریقے سے بعض لوگ مرغی کے پائے بھی کھاتے ہیں، پونچھے، دمچیاں بھی کھاتے ہیں۔ اب پتہ ہے دمچی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں اس طرح کی ہے جس کے اندر ایک صاف طبیعت کا بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اس سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ شوق سے کھاتے ہیں، ایک سائیکل پہ بندہ دیکھ لے کے آتا ہے اور پورا محلہ بھاگ کے جاتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کریم کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیز کھاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ تو کھانے کی چیز ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ لباس تک کا فرق پڑتا ہے۔ آپ سفید لباس پہنیں، آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، آپ کالا لباس پہن کے عبادت کریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ سفید لباس میں ایک ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے۔ آپ ایک فرش پہ بیٹھیں، آپ سبزے پہ جا کر بیٹھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان پہ خوراک کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ سوال یہ کیا کہ سنت بال رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، شریعت میں یہ آیا ہے کہ بال اگر سر پہ رکھنے ہیں تو بال پورے سار کے برابر ہونے چاہیے، یا تو موٹی سی مشین ماریں یا برابر رکھیں، یہ زلفیں پوری رکھیں پیچھے تک۔ بعض لوگ آگے سے چھج رکھ لیتے ہیں، سائڈوں سے کاٹ لیتے ہیں، بعض لوگ ادھر مانگ نکالتے ہیں، بعض ادھر نکالتے ہیں۔ یہ تحقیق آج کل دنیا میں موجود ہے کہ ایک طریقہ عیسائیوں کا اور ایک یہودیوں کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، شریعت میں کسی صحابی، کسی اللہ والے جو کامل اتباع والے، کسی سے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں آپ کو مانگ نظر نہیں آئے گی۔ یا پیارے آقا نے پورے بال پیچھے کیے ہیں، درمیان سے مانگ نکالی ہے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ بال برابر ہونے چاہیے، بڑے چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے ایک رواج بن چکا ہے کہ سائڈوں سے بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور آگے جب ٹوپی اتارے تو یہاں تک آئے ہوتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے جی، یہ تشبہ بالنصارہ ہے یا بالیہود ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ جو انسان جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس میں واضح چیز ہے، یا تو رکھنے ہیں تو برابر رکھیں، پورے رکھیں، زلفیں رکھیں۔ اور ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ زلفوں کے ساتھ شرط ہے کہ داڑھی بھی ہو۔ اور اس دن میں ایک بہت بڑے ادارے میں گیا، مولانا پیر رضوان ہزاروی صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، تو وہاں ہمارے ساتھ کافی علماء تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے مدرسے میں ضابطہ بنایا ہوا ہے، صرف دور حدیث کے طلباء اور تخصص کے اندر جو مفتی کورس کرتے ہیں وہ زلفیں رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو زلف رکھے گا اس کے سر پہ پگڑی بھی ہوگی، پگڑی کے بغیر ہم زلفیں نہیں رکھنے دیں گے۔ تو سنت کرنی ہے، جس طرح اگر باہر سنت کے مطابق رکھنے ہیں تو اس کے اوپر پگڑی بھی تو سنت ہے۔ تو اگر رکھنے ہیں تو پوری زلفیں رکھیں،
نہیں رکھنے تو برابر رکھنے چاہیے، بڑے چھوٹے نہیں کرنے چاہیے۔ واقعتاً اس کو تشبب النساء کہیں، وہ تشبب النساء وہ ہوتے ہیں جو پیچھے لڑکے مہندی کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، وہ غلط ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ واضح صاف ستھری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتوں کی مشابہت مرد کرتا ہے لباس میں کسی چیز میں، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، بعض عورتیں بال کٹوا کے مردوں کی طرح ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے لعنت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات دور تک جائے گی، یوٹیوب پہ جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کے تشبہ کرے گا، عورتوں کی طرح لباس پہنے گا، وضع قطع بنائے گا، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور جو عورت مردوں کی طرح کرے گی، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ اہل تشیع کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، یہ انسان کی غیرت تک کی بات ہے۔ جس کے اندر غیرت ایمانی ہوگی وہ کبھی اہل تشیع سے کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ غیرت ایمانی بتاتی ہے کہ جو کہتا ہے ابوبکر کافر ہے، جو کہتے ہیں عمر کافر ہے، الیاذ باللہ، جو کہتے ہیں صحابہ پہلانتے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن غلط ہے، جو کہتے ہیں نبی کے سارے صحابہ مرتد ہیں، تو پھر اس کی غیرت کو سلام کرنا چاہیے کہ اس کو چاٹ رہ جا کے۔ غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی، اس کے اندر غیرت ہوگی کبھی بھی اس کے ساتھ دعا سلام بھی نہیں کرے گا، کھانا پینا بھی نہیں کرے گا، اس کی غمی شادی میں بھی نہیں جائے گا۔ یہ غیرت کی بات ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں ہے تو اس کے ساتھ چمٹ جائے، ہم کو نہیں روک سکتے، یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق پیغمبر، رؤوف الرحیم پیغمبر جنازے کے لیے گئے تو اللہ نے قرآن کی آیات اتاری ہیں کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر، اور اللہ نے واضح کہا ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر 70 مرۃ، اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں بخشنا اس کو۔ اس نے اماں عائشہ کو زانیہ کہا ہے، اس نے صحابہ کو برا بھلا کہا ہے، اس نے آپ کو ذلیل کہا ہے ابی ابن سلول، تو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ جب اللہ نے پیغمبر کو روک دیا ہے، اللہ کے پیارے آقا کی رحمت للعالمین کا یہ کمال تھا، آپ گئے ہیں، آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، اور جنازہ پڑھانے سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، نقصان نہیں ہوا۔ 70,000 بندہ مسلمان ہوا ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی آپ کی کردار کشی کی اور آپ نے اتنا بڑا ذکر کیا ہے کہ آپ اس کے جنازے میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اصول ضابطہ قرآن کا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اور اس کے بعد یہ غیر مذہب اگر سچ بولتا ہے اور مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بھائی ہمیں شریعت کے معاملات میں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہندوستان میں، ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ ایک پلاٹ پہ تنازع ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو پلاٹ میں تنازع یہ تھا کہ وہ جگہ ہندوؤں کی تھی، لیکن مسلمانوں نے قبضہ کر کے وہاں مسجد بنا دی۔ تو اب تنازع بہت زیادہ ہو گیا، انگریز کی عدالت تھی، ہندوؤں کا یہ ڈیمانڈ تھی یا تقاضا تھا کہ یہ زمین ہمارے بڑوں کی ہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زمین ہماری ہے، ہمارے کسی نے ہمیں دی ہے، تو ہم نے اس میں جو ہے کہ مسجد بنا دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے دیوبند کے ایک عالم کو بطور گواہ پیش کیا کہ ہمارا یہ گواہ ہے۔ اچھا، اب جو لوگ تھے مسلمان وہ تو خوش تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا استاد ہے، اس نے ہماری فیور میں بات کرنی ہے، تو اس لیے مسجد ہماری پکی ہے۔ انگریز کی عدالت میں آئے، انگریز نے عجیب فیصلہ لکھا جی، آپ نے آ کر کہا کہ یہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین انہی کی آباء و اجداد کی ہے، ان کی نہیں ہے۔ تو انگریز نے فیصلہ لکھا جی، اس سوال کا جواب ہے کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر مسلمان جھوٹ بولتا ہے، بھلے مسلمان ہو، ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ ابھی تو میں نے بات کی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر آپ معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہو، 4 باتیں اپنا خلاصہ ہے۔ 10 لاکھ احادیث کی بہت بڑے مبلغ اسلام کہتے ہیں کہ میں یوں کہوں تو یہ بجا ہوگا کہ 10 لاکھ احادیث کا خلاصہ 4 باتیں ہیں۔ زبان میں سچائی اور کردار میں دھوکہ دہی نہ ہو، اچھے اخلاق اور رزق حلال ہو، تو سچی بات ہے، اس میں مسلمان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، اس کو اور مسئلہ ہے زیر ناب بالوں کے حوالے سے، یہ بڑا عام مسئلہ ہے۔ زیر ناب بالوں کی حد کہاں تک ہے اور ان کی لمٹ کتنی ہے، یہ 2 چیزیں ہم سمجھنے کی ہیں۔ پرانے جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی چاول کے دانے سے بال بڑا نہیں ہونا چاہیے، چاول کے دانے تک ہو گیا تو پھر کھانا پینا اور آپ کا سب حرام ہو جائے گا۔ سب سے بہتر یہ ہے جی کہ ہر ہفتے میں جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کے ساتھ جسم کے زیر ناف بالوں کو صاف کر دیا جائے، طبیعت میں نشاط آ جاتی ہے۔ زیر ناف ہوں یا زیر بغل ہوں، یہ بال ہر ہفتے کریں تو سب سے بہتر ہے۔ اور اگر مصروفیات زیادہ ہیں تو 15 دن بعد کر لیں، آگے لمٹ نہ چھوڑیں۔ آج کل بال بڑی تیزی میں جاتے ہیں، خوراکیں زیادہ ہیں، آج کل تو ایک ہفتے میں بال چاول کے دانے تک ہو جاتے ہیں۔ آخری حد پامر مجبوری
کوئی بیچارہ محاذ پہ ہے، کوئی بارڈر پہ ہے، کوئی سیاچین میں فوجی بیچارہ پڑا ہوا ہے، تو آخری حد 40 دن ہے۔ 40 دن تک گنجائش بن سکتی ہے، لیکن اگر صفائی نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں، وہ کیا چیز بن جائے گی، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس چیز سے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اس کی حد کتنی ہے؟ ناف کا جو ایک جسم میں حصہ بنا ہوا ہے نا، ناف ہمارے سب کے ناف ہوتی ہے، اس ناف سے نیچے سے لے کر بالکل جو انسان تقاضا کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اس تک جو نیچے سے جگہ ہے وہ ساری صاف کرنی ہے، اور قضاء حاجت کی جو جگہ ہے اس کے سائڈوں پر بھی صفائی ضروری ہے، وہاں بھی بالوں کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے پخانے کی جگہ کی سائڈوں پر جو بال ہیں وہ صاف نہیں کرتا، تو وہ عام طور پہ ہر بندہ تو صابن بھی استعمال نہیں کرتا، آج کل چکناٹ ہیں، چکنائی چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو وہ چکناٹ ساری ان بالوں کے ساتھ لگی، کتنا پانی ڈالے گا، وہ چکناٹ اترتی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی شلواروں کے درمیان جگہ پیلی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی یہ بغلیں کپڑوں کی پیلی نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بال بڑے رہتے ہیں، اس کا پسینہ آتا ہے، اس کا کلر اس پہ چڑھتا ہے، تو اس جگہ کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اگر کسی بال کے ساتھ تھوڑی سی بھی جگہ چیز گندگی رہ گئی تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے ناپاک ہوں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی، تو اس کو بھی صاف کرنا ہے۔ یہ دائیں بائیں کی جو جگہ ہیں انسان اندازے سے کر لے، یہ دونوں رانوں کے درمیان سے ایسی جگہ تقریباً دیکھ لے 4-4 انچ بنتی ہے، ہر بندے کے جسم کا اپنی بناوٹ ہوتی ہے کہ جہاں تک اگر اس کے جسم کا حصہ متاثر ہوتا ہے تو جہاں جہاں تک بال آتے ہیں ان سب کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کی بہت آگے تک ٹانگیں صاف نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا جہاں تک انسان کا محسوس ہوتا ہے کہ احتلام ہوا ہے اس کو وہ قطرے منی کے لگ سکتے ہیں، یا اس طریقے سے جو جگہ زیادہ متاثر ہوتی ہے، تو یہ ہر انسان کے اپنے تجربے اور اندازے تک کی بات ہے، کسی کا جسم تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، بعض لوگوں کے بال کم ہوتے ہیں، وہ ناف سے بہت نیچے ہوتے ہیں، ناف تو یہاں آدھے پیٹ میں آئی ہوئی ہے نا، کافی نیچے ہوتے ہیں، تو وہ نیچے سے صاف کرے، لازمی نہیں کہ ناف کے اوپر سے بلیڈ مارے، نہیں ہے تو اور بال لے کر آئے، جس کے بال اوپر ہے ہی نہیں ہے وہ اوپر بلیڈ نہ لائے، جہاں سے بالوں کی جڑیں نکل رہی ہیں۔ کئی لوگ مسئلے بتاتے ہیں کہ ہمارے تو ناف سے بھی 4 انچ نیچے بال ہیں ہمارے، تو جہاں جتنے مختصر ہوں ان کو صاف کرنا چاہیے، صاف کریں گے تو انشاءاللہ صفائی ہوگی، طبیعت کے اندر بھی نشاط آئے گی، اور آپ کی جوانی کے برکتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب طبیب نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے، جو بندہ ہر ہفتے صفائی کرتا ہے اور ہفتے جوان بن جاتا ہے، اس کی روح بھی، اس کی قوت بھی، مردانہ قوت بھی مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہر ہفتے میں صفائی کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بعض زمینیں ہوتی ہیں اس میں فصل لگی ہوتی ہے، یا بعض جگہ باغات ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو آمدن ہوتی ہے، بعض لوگ وہاں سے آمدن لے کر بھائی زیادہ لے لیتے ہیں اور بہنوں کو کم دیتے ہیں، تو یہ شرعاً غلط ہے جی۔ زندگی میں بہن بھائی ایک ترازو کے پلڑے میں برابر ہے، جو چیز کسی جگہ سے آمدن آ رہی ہے وہ برابر ہے۔ ہاں اگر والدین فوت ہو چکے ہیں اور وراثت میں وہ چیز آئی ہے تو وراثت میں پھر بھائیوں کا حصہ زیادہ ہے، بہنوں کا حصہ کم ہے۔ والدین زندہ ہیں یا ان کے باغات لگے ہوئے ہیں تو 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، تو اس پورے باغ کا پھل غریبوں کا نکال کے، عشر نکال کے 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر وہ طے کر لیا ہے، وراثت میں آ گیا ہے، تو بھائیوں کا حصہ ڈبل ہے، بہنوں کا کم ہے، پھر تو ہو سکتا ہے اگر والدین کی زندگی میں ایسا کرتے ہیں تو زیادتی ہے۔ اور اس میں یہ ضمن مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک بندے کا 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، اور اس کا جو ہے کہ گھر ہے اور اس کی اگر 2 منزلیں ہیں یا 4 منزلیں ہیں، تو وہ زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹیوں کو برابر دے گا، مگر ایک گھر ہے یا 2 گھر ہیں یا 2 گھروں میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، تو ایسا کر سکتا ہے کہ ایک گھر میں 2 بیٹے شامل کر لیں اور ایک گھر 2 بیٹیوں کو دے دیں، یا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ایک گھر جو ہے بھائیوں کو دے دے اور ساتھ بہن کو اٹیچ کر لیں۔ لیکن یہ تجربہ ہے کہ جب والدین مر جاتے ہیں تو بھائی کہتے ہیں چل بہن سیٹ ہو جا، بچے کہتے ہیں پھپھو ہمارے گھر میں کیوں آتی ہے، ہمارے تو امی کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو اس لیے جس کی ماں کا دماغ خراب ہو تو جس کی بیوی کا، تو اس بندے کو چاہیے کہ باپ کی زندگی میں بہن کو حصہ دے دے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک رہے۔ جب بہن شریک ہوگی تو پھر اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا کہ میں بھی اس چیز سے دار ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اب یقین کریں، یہ میں دکھ سے کہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بہن اپنے بھائی کے گھر میں آتی ہے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے جس آدمی کے کاروباری حالات کمزور ہو گئے، معیشت کمزور ہوگی، اپنی شادی شدہ بہنوں کی گھر میں دعوت کرے، خدا کی قسم رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو بہنوں پہ اپنی بیٹیوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، خدا زندگی میں کبھی بے آسرا اس کو نہیں کرتا۔ اور ہمیشہ انہی غریبوں کی وجہ سے پیارے آقا فرماتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں تیانے، ان تیاڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں۔ اور میں نے زندگی میں تجربہ دیکھا ہے جی، میری 46-47 سال عمر ہے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے جو بندہ فروانی میں ہے اس نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خوش رکھا ہوا ہے، ماں کو خوش رکھا ہے۔ جس نے بہن بھائیوں کو تنگ کیا ہوا ہے وہ پیسے لے کر بھی بیچارے کو نصیب نہیں ہوتے، بچے باپ کو پھڑکا دیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔
ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر ایک بندہ اہل حدیث مسجد میں جاتا ہے اور وہاں امام صاحب رفع دین کر رہے ہیں تو اس کو رفع دین کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسائل سیکھنے چاہیے. جب مسائل نہیں سیکھے ہوئے تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مشہور دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہنس کی چال چلا تو اپنے ہیں جی وہ اپنی بھی بھول گیا. تو اپنے مذہب کو اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جو نماز آپ ہی آتی ہے اسی طرح پڑھو. وہ اوپر کرے گا آپ کہیں کہ کرنا ہے. میں بھی دیکھا آج کل سیاسی لوگ جب جنازوں میں جاتے ہیں نا تو جنازہ پڑھتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں اگلا کام کیا کرنا ہے. تو ہم اپنی جو عبادت ہے جس میں ہمارے تحقیق ہے مطمئن ہے ہم کریں. اپنی نماز پڑھنے کوئی رج کی بات نہیں ہے. اگر مسائل آتے ہیں تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں پھر آپ فیصلہ کریں. تو جب تک آپ کو مسائل کا نہیں پتہ تو اپنی نماز پڑھیں. اسی طرح دیکھیں گے تو اپنی نماز کی توجہ خراب ہو جائے. ہاں جمعے کے خطبے کے بچے نے سوال کیا ہے, یہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے. عام طور پہ آتا ہے کہ جمعہ جو ہے نا وہ زور کی جگہ پہ آیا ہے. جمعہ کے دن زور کی نماز نہیں ہوتی, جمعہ پڑھا جاتا ہے. تو جمعے کی جو 4 رکعت فرض ہیں ان میں سے 2 تو فرض رہ گئے, 2 کی جگہ خطبہ آ گیا. اب بعض لوگ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں کہ جب 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو 1 رکعت میں ہم قیام کرتے ہیں اور 1 رکعت بعد ہم تشہد بیٹھتے ہیں. تو لوگ اسی انداز میں جو امام صاحب خطبے کے لیے آتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اور جب امام صاحب دوسرا خطبہ کرتے ہیں ہاتھ کھول دیتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا, بس سکون سے بیٹھ جائیں, ایسے ہاتھ رکھیں, جو بھی کریں آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں. ہاتھ باندھنا کھولنا یہ سنت نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی 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 بڑا اچھا سوال کیا جی محترم نے کہ ایک ہوتا ہے جلیل القدر صحابی اور ایک صحابی رسول. جلیل القدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت زیادہ ہے, جس کی شان زیادہ ہے. ویسے تو ہمارے لیے سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, لیکن صحابہ اکرام میں بھی فرق مراتب ہے. صحابہ اکرام میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے 1,40,000 یا 44,000 صحابہ اکرام ہیں, سارے عظیم ہیں. ان عظیم صحابہ اکرام میں سے پھر مزید چھانٹی ہوتی ہے, 1400 صحابہ اکرام نکلتے ہیں جو بیعت رضوان والے ہیں. پھر ان 1400 صحابہ اکرام میں مزید چھانٹی ہوتی ہے, اس میں 313 نکلتے ہیں جی اصحاب بدر والے. پھر ان کو مزید چھانٹی ہوتی ہے, ان میں سے 10 نکلتے ہیں جی عشرہ مبشرہ. پھر 10 کا بھی خلاصہ ہے 4 خلفائے راشدین ہیں, اور 4 کا خلاصہ ابو بکر سب کا امام ہے. تو ہر ایک کے جیسے انبیاء کے فرق مراتب ہم کہتے ہیں جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام. ہر پیغمبر عظیم ہے, لیکن ایک جلیل القدر ہے جس کی قدر بہت بڑی ہوئی ہے. تو صحابہ اکرام سارے عظیم ہیں, صحابی رسول سارے ہیں, ان میں سے بعض وہ ہیں جو جلیل القدر ہیں, جن کی صحابہ اکرام کی نظر میں بڑا مقام ہے. علی المرتضیٰ ہیں, ابو بکر ہیں, عمر, عثمان, علی, معاویہ, یہ وہ نام ہیں. ایک سیدنا بلال ہیں, اس کی بڑی قدر ہے سبحان اللہ کے, جس کو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھایا ہے. تو یہ ان کی عزت عظمت ہے, ان کو جلیل القدر صحابہ میں کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے کہ جب آپ دمشق کے واپس آئے تھے, پیارے آقا خواب میں آئے تھے, آپ مشہور حدیث پڑھتے ہیں کہ بلال عجیب بے وفائی ہے, آتے ہی نہیں ہمارے پاس. تو اٹھے اور چل پڑے. تو سیدھے جب صحابہ کو پتہ چلا, سیدنا عمر کا زمانہ تھا, اللہ اکبر, کہ سیدنا بلال آ رہے ہیں. تو سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے باہر گئے اور صحابہ بھی ساتھ چلے گئے, امیر المومنین جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جب دور سے دیکھا اس سواری پہ بندہ آ رہا ہے تو آپ نے ایک جملہ کہا, یہ کہنے والا کون ہے جی؟ مراد نبی ہے, مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کا ثمرہ ہے. جو بولتے ہیں اللہ جس پہ قرآن اتارتا ہے, اور قریش کا سردار ہے, یہ عظیم انسان ہے. کہتے ہیں جا سیدنا بلال, وہ لوگوں میرا آقا آ رہا ہے. یہ عزت و عظمت اللہ نے صحابہ کو دی. سیدنا بلال بڑے جلیل قدر ہیں, جو جتنی قربانی دے گا اتنا بڑا مقام پائے گا. تو صحابہ سارے عظیم ہیں, لیکن ان میں سے چند جلیل قدر ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں سارے علماء ہیں, تو بعض کہتے ہیں یہ بڑے استاد العلماء, شیخ الحدیث, محدثین, استاد المحدثین, جس طرح ہم درجہ دیتے ہیں کسی کو, ہم کہتے ہیں بندہ یہ سارے ماشاءاللہ جو مستری ہیں لیکن یہ بڑا ماہر ہے جی, تجربے کار ہے جی. تو جس طرح ہر ایک قسم کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے, اس عزت عظمت ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ اکرام کو جلیل قدر کہا جاتا ہے کہ ان کی عزت و عظمت بہت عظیم ہے, تو اس لیے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت آپ کو فرمانے لگے تھے سوال بس کسی یہ جو اللہ کا الفاظ ہے بڑے ایسے سن رہے ہیں جی, اس طرح وہ مر جائے تو دوسری شادی کرے, پھر اللہ کا مقصد مرنے پر حلالہ نہیں ہوتا جی, حلالہ ہوتا ہے طلاق دینے پہ. خاوند مر گیا پھر تو اس نے حلالے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق ہی نا, طلاق عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, یہ بات لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ ایک عجیب سوال اس جگہ اٹھتا ہے, اور آج کل دنیا ایک سوال اٹھاتی ہے, بڑا عام سوال ہے, ہم اس طرح غور نہیں کرتے. یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا ہے کہ جو بیچاری کہتے ہیں نا کہ تھک کے پھر چٹنے والی گل ہے. ایک عورت کو ایک بندے نے 3 طلاقیں دے کے اپنے نکاح سے فارغ کر دی ہے, فارغ ہوگی. طلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں, طلاق مغلظہ ختم ہو گئی ہے.
اب اس کے بعد یہ دوبارہ اسی کی طرف جانا چاہتی ہے کہ میں دوبارہ اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور وہ خامد کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہنا نہیں چاہتا۔ اب کتنی کڑی اور سخت شرط اللہ نے لگائی، کتنی سخت بات ہے۔ کوئی خامد برداشت کرتا ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو برداشت نہیں ہوتا کہ کسی کی غیر سے بات کیوں کی اس نے؟ تو اب اس کی بیوی کسی اور کے بستر پہ جا رہی ہے، اس کو کہا کسی اور سے نکاح کرے، اور آگے بھی شرط لگائی کہ وہ نکاح میں شرط نہ لگایا کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو اس شرط پہ کہ میری عدت گزر چکی ہے، خامد نے طلاق دی ہے، کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے اور پھر تم مجھے طلاق دو گے۔ یہ شرط لگائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہوگی اس پر، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ایسی حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر خدا کی لعنت ہے جو شرط لگا کے حلالہ کرتے ہیں۔ تو اس میں شرط نہیں لگا سکتے، کہیں گے جی میں آپ میری بیوی ہے، میں نے طلاق دے دی ہے، میں پچھتا رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو تجھے پہلے حیا آنی چاہیے تھی نا، کیوں بچوں کو پہلے نہیں دیکھا؟ جب طلاق دے رہا ہے اس نے تمہیں سمجھ نہیں آئی، اب طلاق دینے کے بعد کہتے آپ شرم آ رہی ہے، پہلے حیا کرنی چاہیے نا بچوں کی۔ تو اب اس وقت سوچا نہیں ہے، اب جی میں مجبور ہوں، آپ مہربانی کریں، آپ شریف بندے ہیں، میری بیوی سے نکاح کر لیں۔ تو آج کل تو حلالے پہ پیسے بھی دیتے ہیں بعض لوگ کہ آپ یہ پاس رکھ لیں، آپ نکاح کر لیں، ایک رات کے لیے اس کو لے جائیں، تو پھر ہم بستری کر کے ازواجی تعلقات قائم کر طلاق دے دینا۔ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ تو زنا کا دروازہ کھولنا ہے بھائی، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر واقعتاً لڑکے کو احساس ہو گیا ہے، لڑکی کو واقعتاً شرمندگی ہو گئی ہے، اور واقعتاً وہ طے ہو چکے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور واقعتاً ایک دوسرے کی جدائی میں روتے ہیں، تو سفارش کی جا سکتی ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک واقعہ حدیث کا پیش کروں گا، سفارش کی سکتی ہے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ کوئی تیسرا بندہ کہتا ہے، دل میں اس کے ضرور ہے کہ یار یہ عورت جو ہے نا یہ اپنے خاوند کے بغیر نہیں رہ رہی، یہ حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں اس کے، تو چلو یہ نیکی کا کام میں کرتا ہوں، وہ لڑکی کو پیغام نکاح دیتا ہے، بالکل کہیں تذکرہ نہیں کرتا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، میں فلاں کروں گا، ایسا بالکل دل میں ضرور ہے، دماغ میں ضرور ہے، زبان پہ نہیں لاتا، اس سے آرام سے کہتا ہے جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کا غم ہے نا، جو آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس کا میں حل نکال لوں گا، انشاءاللہ آپ کو یہ غم خوشی میں دوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر لڑکی تیار ہو جاتی ہے پھر یہ نکاح کر لیتا ہے، اس میں حلالے کی کوئی شرط نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے اس کا، اس کی بہن کہنا میرا پراہ چاہنا ہے کہ حلالہ کہ تو ہمیں چھوڑ دی سی، پھر تو بات وہی ہوئی نا، اتو نہ پکڑے دو پکڑ دیا، پھر تو بات کو فائدہ نہیں ہے، کہیں پہ تذکرہ نہیں، اس نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اب بیوی خاوند بن گئے، اب دوسرے دن بیوی سے کہتا ہے بھائی میرے دل میں نیت یہ تھی کہ تو اس کے بغیر رو رہی تھی، کہ میں نے کہا چلو تو اس کے پاس واپس چلے جا، اب تیری مرضی ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میری عدت پوری کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤ، نہیں جانا چاہتی تم میری بیوی ہو، میں تمہیں اپنے حرم میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بیوی کہے جی میں تو نہیں چاہتی ہوں، آپ کے پاس ٹھیک ہوں، بس ٹھیک ختم۔ ہمارے ہاں جو ہو رہا ایسا نہیں ہو رہا، کہ کیس میرے پاس بھی آئے ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں کھل گئے ہیں، کیا کریے تسی لالا کر لو، میں نے کہا ہم نے لالا کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے یار، جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ اگر دے خوشی سے وہ نکاح کرتا ہے اور پھر طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج کل مروجہ حلالہ ہو رہا ہے، مختلف جگہ لوگ حلالے کروا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ شریعت کی روح کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بھی خلاف ہے، ایسا نہیں۔ علاقے میں ایسا پہلے طے کیا انہوں نے، اور لڑکی اپنے گھر میں ہے، لڑکا اپنے گھر میں ہے، صرف رکا ہوا ہے، غلط ہے جی، نہیں اچھا میں واقعہ سنا رہا میں ہوں، یہ بات کروں کہ وہ شادی دوبارہ ان کی ہوگی، ہاں جی، اس کے بعد ان کے بچے پیدا ہوئے، غلط، وہ بچے حرام کا ہے، کیا؟ وہ حرام بچے پیدا ہوئے، اب حلالہ ہی نہیں ہوا تو اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک صحابی رسول تھے، ان کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ کی باندھی تھی، تو انہوں نے جب وہ ان صحابی رسول جو تھے وہ تو غلام تھے، بیوی بھی غلام تھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بریدہ نام ہے یا بریرہ نام ہے، بریرہ ایسے نام آتے ہیں، تو اماں عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب عورت آزاد ہو جائے تو وہ فل اختیار رکھتی ہے آزاد عورت کی طرح، جو ہماری ماں بہنیں آزاد ہیں نا، یہ عزت اس کو ملتی ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اب جس خاوند کے ساتھ پہلے آپ غلام کے ساتھ تھی نا، اب آزاد ہو گئی ہیں، آپ رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، آپ جانا چاہیں تو آپ کی طلاق ہو گئی، آپ آزاد ہو گئی ہیں۔ تو جو ہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے خاوند سے کہا ٹھیک ہے چلو میں اب یہیں جا رہی ہوں، تم اپنی بیوی ڈھونڈ لو۔ اب ان کی بیوی خوبصورت بھی بہت تھی، اچھی بھی بہت تھی، اب وہ گلیوں میں نا اس کی جدائی میں روتے تھے اور اس کی آوازیں لگاتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتلا چلا اور آپ نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جو صحابیہ تھی، اب میں نام بھول رہا ہوں، اب حضرت بریرہ نام ہے یا سے کوئی نام ان کا آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کی جدائی میں رو رہا ہے، تو دیکھیے غمناک ہے، تو آپ
اس کے ساتھ کر لیں نظام، چلائیں، نبھاؤ کریں. تو کمال ہے سبحان اللہ. آج میرا مرید مجھ سے کرے نا، میں ساری زندگی بات نہیں کرتا. کہنے لگی یا رسول اللہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ فرمایا حکم نہیں دیتا ہوں، سفارش ہے. کہ یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، میں سفارش نہیں مانتی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو جب تک نہ ہو تو نہیں ہو سکتا، جبر نہیں ہو سکتا. ایسے ایک اور واقعہ ہوا جو حضرت فرما رہے ہیں. ایک اور تھے امرہ رفا ان کا نام تھا، عبد الرحمن بن عسیلہ کی بیوی تھی. تو ان کا ایسا ہوا کہ ان کے خامن نے طلاق دے دی کسی وجہ سے. طلاق ہونے کے بعد انہوں نے عدت گزاری اور ایک اور بندے سے ان کا نکاح ہوا. اب جب ان سے نکاح ہوا تو وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تھا بندہ. یہ موجود ہے، واقعہ موجود ہے حدیث میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے آ کر ایک اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے حقوق پورا نہیں کر رہا، تو مجھے اجازت دیں، میں اپنے پرانے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک آپ اس نئے خاوند کا شہد نہ چکھ لے اور وہ آپ کا شہد نہ چکھ لے. جب تک حقوق زوجیت نہ ہو جائے تو جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کا حلال ہوتی نہیں پہلے خاوند کے لیے. تو اگر ایک بندہ خالی نکاح کرتا ہے، کسی نے طلاق، زید نے طلاق دے دی بیوی کو، اب ہماری عدت کے بعد نکاح کر کے پھر کہتے تو حلال ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک حقوق زوجیت ادا نہیں کریں گے، عورت مرد کا شہد نہیں چکھے گی اور شہد مرد عورت کا شہد نہیں چکھے گا حقوق زوجیت کے بغیر، وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی. یہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں واضح موجود ہیں. جو بندہ ایسا کر رہا ہے خدا اس کو ہدایت دے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، 3 طلاقیں دے کے بیوی واپس لا رہے ہیں. اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے. فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ زنا اپنی خامد بیوی سے کیسے کرے گا؟ فرمایا 3 طلاقیں دے کے، جن مطلب طلاق دے کے بیوی کو فارغ کریں گے اور بغیر تجدید نکاح کے یا بغیر حلالہ کے واپس صلح کر کے اپنے گھروں میں لائیں گے. مجھے ایک بندہ ملا، ایک مسجد کا خادم ہے، یہاں ہمارے قریب نہیں آگے. اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں اور طلاق ہونے کے بعد بڑا مسئلہ بنا، بڑا رولا لگا. وہ پھر گیا سالسی کونسل میں اور ماشاءاللہ انہوں نے